آج ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے منسوب کچھ غیر معمولی واقعات یعنی معجزات پر بات کرنے والے ہیں۔ جی ہمارے پاس کچھ ذرائع ہیں جن میں ان واقعات کو تفصیل سے بتایا گیا ہے، تو آئیے ان کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ بالکل، اور یہ ایک بہت دلچسپ موضوع ہے کیونکہ یہ معجزات صرف حیران کن واقعات نہیں تھے۔ ہر ایک کا ایک خاص مقصد تھا، ایک خاص پیغام تھا۔ کچھ طاقت کا مظاہرہ تھے، کچھ رحمت کا، اور کچھ ایمان کا ایک بہت گہرا امتحان۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں مکہ کے اس ابتدائی دور سے جب مخالفت بہت شدید تھی۔ جی، ابو جہل کا نام اس سلسلے میں سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ اس نے دھمکی دی تھی کہ وہ سجدے کی حالت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن پر پیر رکھے گا۔ جی، اور یہ صرف ایک دھمکی نہیں تھی، یہ طاقت کا ایک کھلا چیلنج تھا۔ بالکل، اور جب اس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو روایت کے مطابق وہ چیختا ہوا پیچھے ہٹا۔ ایک دم سے۔ جی، ایک دم سے۔ لوگوں نے پوچھا تو کہنے لگا کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے۔ آگ کی خندق، یہ تو مطلب سوچنے کی بات ہے۔ یہ صرف جسمانی حفاظت کا معاملہ نہیں لگتا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ قریش کے لیے ایک نفسیاتی جنگ بھی تھی۔ ابو جہل جو اپنی طاقت اور تکبر کے لیے مشہور تھا، اس کا اس طرح سب کے سامنے خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنا، ہاں، یہ دوسروں کے لیے ایک واضح پیغام تھا۔ بالکل، کہ یہاں معاملہ صرف انسانی طاقت کا نہیں ہے۔ یعنی اس ایک واقعے نے مخالفت کے بیانیے میں آپ کہہ سکتی ہیں ایک دراڑ ڈال دی ہوگی۔ یقیناً، کہ شاید ہم کسی ایسی قوت سے ٹکرا رہے ہیں جسے ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی ہے نا، پتھر والا۔ جی، جب اس نے ایک بھاری پتھر سر پر مارنے کا منصوبہ بنایا تو اسے ایک خوفناک اونٹ نظر آیا۔ اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ جی، تو یہ واقعات مخالفین کے دلوں میں ایک سوال پیدا کر رہے تھے، ایک ایسا خوف جو صرف تلوار کا نہیں ہوتا، یہ غیبی طاقت کا خوف تھا۔ اور یہ مخالفت صرف ابو جہل تک تو محدود نہیں تھی، ابو لہب کا خاندان بھی اسی طرح پیش تھا۔ جی بالکل۔ اس کی بیوی ام جمیل کا پتھر لے کر آنا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ پانا، یہ بھی اسی الہی حفاظت کی ایک کڑی تھی۔ لیکن ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کا معاملہ کچھ مختلف لگتا ہے۔ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بد دعا کرنا، یہ ایک بہت ہی غیر معمولی بات لگتی ہے، کیونکہ آپ کی پہچان تو رحمت للعالمین کی ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ تو عتیبہ کے واقعے میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ معاملہ بد دعا تک پہنچ گیا؟ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پر ہونے والے حملوں پر کبھی بد دعا نہیں کی۔ طائف میں پتھر کھائے، لہو لہان ہوئے، لیکن ان کے لیے دعا کی۔ جی، عتیبہ کا معاملہ گستاخی کی انتہا تھی۔ اس نے نہ صرف آپ کی بیٹی کو طلاق دی، بلکہ آپ کی شان میں انتہائی نازیبا کلمات کہے اور آپ کا گریبان مبارک پھاڑنے کی کوشش کی۔ اچھا، تو یہ حملہ ذات پر نہیں بلکہ نبوت کے منصب پر تھا۔ بالکل، اس پیغام پر تھا جس کی وہ نمائندگی کر رہے تھے۔ یہ ایک حد تھی جو پار کر دی گئی تھی۔ اور بد دعا بھی بہت مخصوص تھی۔ اے اللہ، اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط فرما دے۔ جی، اور پھر جب شام کے سفر میں ایک شیر نے پورے قافلے کو چھوڑ کر صرف عتیبہ کو نشانہ بنایا تو یہ صرف ایک اتفاق نہیں تھا۔ نہیں ہو سکتا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ پیغمبر کے منصب کی بے حرمتی کی ایک قیمت ہے۔ اس واقعے نے سب پر واضح کر دیا کہ ایک الہی قانون بھی ہے جو حرکت میں آ سکتا ہے۔ تو مکہ کے ابتدائی واقعات زیادہ تر دفاعی نوعیت کے تھے، یعنی مخالفین کو روکنا اور حفاظت کرنا، لیکن کیا بعد میں یہ معجزات محض دفاع سے آگے بھی گئے؟ جی بالکل۔ میرا مطلب ہے کائنات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کو ظاہر کرنے کا ذریعہ بھی بنے، جیسے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا مشہور واقعہ ہے۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ اب معجزات صرف رد عمل میں نہیں تھے بلکہ نبوت کے دعوے کے ثبوت کے طور پر تھے۔ اور یہ مطالبہ بھی کفار نے خود کیا تھا۔ جی، کفار مکہ نے خود یہ چیلنج دیا کہ اگر آپ سچے ہیں تو اس چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ یہ کوئی معمولی مطالبہ نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ نظام کائنات میں ایک ایسی تبدیلی مانگ رہے تھے جو انسانی تصور سے باہر تھی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے چاند واقعی 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، ایک حصہ ابو قبیس پہاڑ پر اور دوسرا قیقیان پر، تو ان کا رد عمل کیا تھا؟ یہی میں پوچھنے والا تھا۔ ان کا فوری رد عمل تھا، یہ جادو ہے۔ جادو۔
کچھ نے کہا کہ یہ جادو صرف ہم پر ہوا ہے، باہر سے آنے والے مسافروں سے پوچھتے ہیں۔ جب دوسرے شہروں سے آنے والے قافلوں نے بھی اس کی تصدیق کی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا جادو ہے۔ جی، یہ تو بہت بڑا جادو ہے جو ہر جگہ اثر کر گیا۔ لیکن ایک منٹ، کیا یہ رد عمل ایک طرح سے قابل فہم بھی تو نہیں لگتا؟ مطلب؟ اگر آج ہمارے سامنے چاند 2 ٹکڑے ہو جائیں تو شاید ہمارا پہلا رد عمل بھی یہی ہو کہ یہ کوئی وہم ہے یا کوئی جدید ٹیکنالوجی کا کمال۔ اس وقت جادو کہنا ان کا سب سے منطقی رد عمل نہیں تھا؟ آپ کی بات درست ہے، پہلا رد عمل شک کا ہی ہوتا ہے، لیکن فرق نیت کا ہے۔ اچھا، وہ سچائی کی تلاش نہیں کر رہے تھے، وہ صرف انکار کا بہانہ ڈھونڈ رہے تھے۔ جب باہر کے لوگوں نے بھی تصدیق کر دی تو ایک سچ کے متلاشی کے لیے یہ سوچنے کا مقام تھا، لیکن انہوں نے اسے بھی رد کر دیا۔ تو یہ ہٹ دھرمی ہے، منطق نہیں؟ جی، یہ واقعہ دکھاتا ہے کہ بعض اوقات سب سے بڑا ثبوت بھی اس دل پر اثر نہیں کرتا جو ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ تو ہوئے کائنات پر اختیار کے مظاہر، لیکن کچھ معجزات ایسے بھی ہیں جو بہت ذاتی اور رحمت بھرے ہیں، خاص طور پر پانی اور خوراک میں برکت کے واقعات۔ جی، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم غزوہ خندق اور حدیبیہ کے واقعات کو دیکھیں، ان میں کیا خاص بات نظر آتی ہے؟ یہ دلچسپ ہے کہ یہ معجزات جنگ اور محاصرے جیسے مشکل ترین حالات میں ظاہر ہوئے۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر جب 1400 صحابہ کا لشکر پیاسا تھا اور کنواں خشک ہو چکا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا اور کنواں ابل پڑا۔ یہ صرف پیاس بجھانے کا معجزہ نہیں تھا، یہ تو فوج کا مورال بلند کرنے کا ایک ذریعہ بھی تھا۔ بالکل، یہ پیغام تھا کہ ہمارا انحصار مادی وسائل پر نہیں، اللہ کی رحمت پر ہے۔ اور غزوہ خندق میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا واقعہ، جہاں ایک بکری کے بچے اور تھوڑے سے جو سے پورے لشکر نے کھانا کھایا۔ جی، وہ بھی تو شدید بھوک اور تھکن کا عالم تھا، اور اس واقعے میں ایک لیڈرشپ کا سبق بھی ہے۔ وہ کیسے؟ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چپکے سے دعوت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بھوکے ساتھیوں کو پکار لیا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ صبر کرو، بلکہ جو کچھ موجود تھا اسے اکٹھا کر کے سب میں تقسیم کیا۔ یہ امید، اشتراک اور توکل کا ایک طاقتور پیغام تھا۔ جی، کہ جب سب مل کر دعا کرتے ہیں تو تھوڑا بھی بہت ہو جاتا ہے۔ یہ معجزات صرف مافوق الفطرت واقعات نہیں تھے، بلکہ وہ جماعت کو جوڑنے اور ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کا ذریعہ تھے۔ ان سب سے ہٹ کر ایک واقعہ ہے جو مجھے بہت متاثر کرتا ہے۔ کون سا؟ کھجور کے تنے کا رونا۔ اس میں کوئی چیلنج نہیں، کوئی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، یہ خالصتاً محبت اور جدائی کا ایک جذباتی اظہار ہے۔ یہ واقعہ واقعی منفرد ہے۔ اس سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے کس پہلو کا پتہ چلتا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تنے کو چھوڑ کر نئے ممبر پر خطبہ دینا شروع کیا تو اس بے جان لکڑی سے ایک بچے کی طرح سسکنے کی آوازیں آئیں۔ اور سب نے سنی؟ جی، پوری مسجد نے یہ آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اتر کر آئے اور اسے اپنے سینے سے لگایا، جیسے ایک ماں روتے ہوئے بچے کو چپ کراتی ہے۔ تب وہ پرسکون ہوا۔ یہ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت مسجد میں موجود صحابہ پر کیا گزری ہوگی؟ بالکل، یہ تو ایمان کو ایک بالکل مختلف سطح پر لے جانے والی بات ہے۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت صرف انسانوں یا جانوروں کے لیے نہیں تھی، بلکہ کائنات کی ہر شے کے لیے تھی۔ جی، یہ تعلق کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ کائنات بے حس نہیں ہے، یہ اپنے خالق کے محبوب کو پہچانتی ہے اور اس کی جدائی محسوس کرتی ہے۔ تو ہم نے دفاعی معجزات دیکھے، کائنات پر اختیار دیکھا اور رحمت اور برکت کے مظاہر بھی، لیکن ان سب میں سب سے منفرد اور شاید سب سے زیادہ زیر بحث آنے والا واقعہ اسرا و معراج کا۔ اس سفر کے 2 حصے ہیں۔ پہلا، اسرا، جی، یعنی رات کا سفر، جو مکہ کی مسجد حرام سے یروشلم کی مسجد اقصی تک ہوا۔ یہ براق پر ایک تیز رفتار زمینی سفر تھا۔ اور وہاں پہنچ کر جو واقعہ پیش آیا وہ اپنے اندر بہت گہری معنویت رکھتا ہے۔ تمام انبیاء کی امامت کروانا۔ ہاں، اس کا کیا مطلب تھا؟ یہ ایک علامتی اعلان تھا۔ مسجد اقصی انبیاء کی سرزمین کا مرکز ہے۔ وہاں تمام پچھلے انبیاء کی امامت کروانا اس بات کا ثبوت تھا کہ اب نبوت کی قیادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ یعنی
تمام پچھلے پیغامات اور شریعتیں اب آپ کی لائی ہوئی شریعت میں مکمل ہو رہی ہیں۔ بالکل، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا عملی مظاہرہ تھا۔ یہ تو سفر کا پہلا مرحلہ تھا۔ اس کے بعد شروع ہوتا ہے معراج، یعنی آسمانوں کا سفر۔ جی، مسجد اقصی سے یہ سفر اوپر کی طرف شروع ہوا۔ 7 آسمانوں پر مختلف جلیل القدر انبیاء سے ملاقات ہوئی۔ اور پھر سفر سدرۃ المنتہا پر جا کر ایک نئے مرحلے میں داخل ہوا۔ یہ کیا مقام ہے؟ سدرۃ المنتہا مخلوق کی رسائی کی آخری حد ہے۔ وہ بیری کا درخت جہاں سے آگے جانے کی اجازت کسی کو نہیں۔ کسی کو بھی نہیں؟ جی، روایت میں آتا ہے کہ وہاں پہنچ کر حضرت جبرائیل جو روشنی کی رفتار سے سفر کرتے ہیں وہ بھی رک گئے اور کہا کہ اگر میں یہاں سے ایک بال برابر بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ یہ تو ایک حیران کن لمحہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا مقام عطا کیا گیا جو کائنات کی کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں؟ بالکل، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بے مثال مقام کی نشاندہی تھی۔ اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کا وہ قرب حاصل ہوا جس سے قرآن نے قاب قوسین او ادنیٰ سے تعبیر کیا ہے۔ اور وہیں امت کے لیے نماز کا تحفہ بھی عطا کیا گیا۔ جی، اس پورے آسمانی سفر کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور لوگوں کو یہ واقعہ سنایا تو یہ ایمان کے لیے سب سے بڑا امتحان بن گیا۔ جی، اور یہ امتحان بہت ضروری تھا۔ قریش نے فوراً مذاق اڑایا کہ مہینوں کا سفر ایک رات میں کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ نئے مسلمان بھی سنا ہے شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے تھے۔ جی، وہ بھاگے بھاگے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ سنو تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے۔ اور یہاں حضرت ابوبکر صدیق کا کردار سامنے آتا ہے۔ انہوں نے صرف ایک سوال پوچھا، کیا یہ بات خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے؟ اور جب لوگوں نے کہا ہاں، تو انہوں نے اپنا وہ تاریخی جملہ کہا جو ایمان کی تعریف بن گیا۔ اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں تو اس سے بھی بڑی بات پر یقین کرتا ہوں کہ ان پر صبح شام آسمان سے خبر آتی ہے۔ اسی غیر متزلزل اور فوری تصدیق پر انہیں صدیق کا لقب ملا۔ جی بالکل۔ تو معراج کا واقعہ صرف ایک روحانی سفر نہیں تھا، بلکہ یہ اس بات کا بھی امتحان تھا کہ کون صرف منطق پر چلتا ہے اور کون پیغمبر پر یقین رکھتا ہے۔ بالکل، یہ ایمان کی اصل روح کو واضح کرتا ہے۔ ایمان صرف ان چیزوں کو ماننے کا نام نہیں جو سمجھ میں آ جائیں۔ ایمان اس وقت شروع ہوتا ہے جہاں عقل کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ اور معراج کا واقعہ اسی سرحد پہ کھڑا ہے۔ جی، تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ معجزات کی کتنی قسمیں تھیں۔ کچھ مخالفین کے لیے انتباہ ہے، کچھ کائنات پر الہی اختیار کا ثبوت، کچھ ساتھیوں کے لیے رحمت اور برکت کا ذریعہ، اور معراج جیسا ایک بے مثال روحانی سفر جو نبوت کے عروج کی علامت تھا۔ جی، اور ان سب کا مشترکہ پیغام یہ ہے کہ یہ واقعات صرف تاریخ کا حصہ نہیں ہے، یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ اللہ کی قدرت لامحدود ہے، پیغمبر کا مقام بے مثال ہے اور ایمان کی بنیاد غیر متزلزل یقین پر ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا رد عمل آج بھی ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ بالکل، کہ سچا ایمان عقلی دلائل سے شروع تو ہو سکتا ہے لیکن اس کی تکمیل پیغمبر کے قول پر مکمل اعتماد سے ہوتی ہے۔ اور اپنے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑے جاتے ہیں، ان تمام معجزات میں سے کون سا پہلو سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے؟ کیا وہ بڑے اور ڈرامائی واقعات جو فطرت کے قوانین کو توڑتے ہیں، جیسے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، یا پھر وہ خاموش اور لطیف معجزات جو محبت اور رحمت کی شکل میں ظاہر ہوئے، جیسے کھجور کے تنے کا رونا یا تھوڑے سے کھانے میں برکت، جو بظاہر کم شاندار لیکن شاید اپنے اندر زیادہ گہرا اور ذاتی پیغام رکھتے ہیں؟ جی یہی سوال ہے۔